نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ ہمارے ایک دوست ہیں، سبسکرائبر ہیں، محمد شعیب، ان کے کہنے کے اوپر چونکہ انہوں نے کویشچن کیا اور کویشچن ایک ایسی بات ہے، کویشچن تھا لیکن کویشچن کے پیچھے ایک بہت بڑا آنسر موجود ہے، تو سوچا اس کے اوپر ایک مفصل ویڈیو بنائی جائے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ آج جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں یہ ہے بے اولادی سے متعلق بانجھ پن، آخر اولاد نہ ہونا اور ایلوپیتھک کا اس بارے میں خاموش ہونا۔ ایلوپیتھک تو خیر ہر ایک موضوع کے اوپر خاموش ہے۔ مثال کے طور پہ کسی انسان کا اگر بلڈ یوریا یا کریٹینائن بڑھ گیا ہے تو یہاں پہ بھی وہ خاموش ہے۔ اگر کسی انسان کے گال بلیڈر میں سٹون ہے وہاں پہ بھی خاموش ہے۔ اگر کسی کے وہ فیٹی لیور کا پرابلم ہے وہاں بھی خاموش ہے۔ تو وہ تو ہر جگہ خاموش ہے۔ جیسے کسی کے موروں میں پرابلم ہے، ڈسک میں 5ویں 6ٹھے مورے میں پرابلم آ گئی ہے، 4تھے 5ویں میں آ گئی ہے، صرف ایک رپورٹ دے دی جاتی کہ فیٹی لیور ہو گیا، گریڈ 1 گریڈ 2 گریڈ 3 گریڈ 4، لیکن وہ خاموش ہے۔ فیٹی لیور کیوں ہوا نہیں پتا، فیٹی لیور کیسے ٹھیک ہوگا نہیں پتا، گال بلیڈر سٹون کیوں پیدا ہوئی نہیں پتا، کیسے ٹھیک ہوگی نہیں پتا۔ اگر آپ نے صرف اتنی انفارمیشن حاصل کر لی کہ آپ کے فیٹی لیور ہو گیا، اب کیسے ہوا کوئی پتہ نہیں، ٹھیک کیسے ہوگا کوئی پتہ نہیں، تو آپ تو پھر اندھیرے میں ہیں۔ اسی طرح بے اولادی کا پرابلم، یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ اس کے بارے میں اتنی بات یاد رکھیے کہ بانجھ پن کا ہونا، اگر ہم طبی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو پھر طب کے اندر اس کی کلیئر ہمیں انسٹرکشن نہیں دی گئی۔ جیسے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بے اولادی کے جو لوگ مرتکب جو لوگ ہوتے ہیں، بے اولادی جن کے ہاں چلی آ رہی ہوتی ہے، کوئی 8-10 سال سے شادی شدہ ہے اور اولاد نہیں ہو رہی، یقیناً ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ بے اولادی کی وجہ کیا بنی، کیونکہ مجھے تو علاج کرنے کا موقع ملا اور الحمدللہ شکر اللہ پاک کا، بڑا فضل ہے اس میرے مالک کا کہ مجھے وہ کام کرنے کا موقع ملا جو اس سے پہلے کبھی کسی کو کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ مثال کے طور پہ بانجھ پن کے ایک پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرنے کا موقع ملا اور اس کے اولاد ہے، الحمدللہ اولاد ہے اور وہ بہترین زندگی گزار رہا ہے۔ پچھلے 8 سال سے وہ شادی شدہ تھا لیکن اولاد نہیں تھی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا علاج آسان نہیں۔ لیکن اگر ہم طب کی بات کریں تو طب کے اندر ہمیں کہیں اس کو اسٹڈی کرنے کا موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ ثابت ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بک کے اندر بھی اس کو اسٹڈی کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیں آپ کہ جو بے اولادی ہوتی ہے، بے اولادی کی جو وجہ بنتی ہے وہ سب سے زیادہ بڑی جو وجہ ہمیں دیکھنے میں نظر آئی ہے، کیونکہ کافی سارے پیشنٹ کو اسٹڈی کرنے کے بعد، ان کے انالیسس کرنے کے بعد، تو پھر جا کے میں آپ کو یہ بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی انسان بانجھ پن کا شکار ہے اور بے اولادی کا شکار ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بے اولادی کی وجہ کیا بنی۔ جو میں نے اب تک آبزرو کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کا تجزیہ پیش کر دیتا ہوں کہ جن پیشنٹس کو علاج کرنے کا موقع ملا ان کے اندر اکثر لوگوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ کیا آپ نے اس سے پہلے یہ علاج کیا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے یہ علاج اس سے پہلے نہیں کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے اگر علاج کیا ہوگا تو یہ بندہ بہترین ہے، کامیاب ہے، اگر اس نے علاج نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ صرف ٹوٹکا کرے گا، تکا لگائے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم کسی بھی چیز کا جب علاج کرتے ہیں تو ہم اس چیز کی اس کو ٹریس آؤٹ کرتے ہیں، اس کی بنیاد کو دیکھتے ہیں، اس کی بیس کو دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ جب 4-5 لوگوں کا پہلے یہ علاج کرنے کا موقع ملا، انہوں نے ایک کویشچن کیا کہ آپ نے کیا پہلے کبھی علاج کیا؟ نہیں کیا۔ جھوٹ بولا نہیں جاتا، علاج نہیں ہوا۔ آخر ایک پیشنٹ، کیونکہ اللہ رب العزت نے پھر چیزوں کو کمپلیٹ بھی تو کرنا ہوتا ہے، پھر ایک پیشنٹ ایسا زندگی میں آیا کہ اس نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا، اس نے فقط اپنی رپورٹ بھیجی۔ مردان کا رہنے والا نثار خان اگر آج بھی میری ویڈیو سن رہا ہے تو یقیناً وہ اس بات کا جواب بھی دے گا کہ اس کا جب علاج کرنے کا موقع ملا اس نے مجھ سے یہ کویشچن نہیں کیا کہ آپ نے پہلے علاج کیا کہ نہیں کیا۔ تو اس نے مجھ سے اتنا پوچھا کہ کیا میں ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی انشاءاللہ بالکل ضرور ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ، اللہ نے موت کا علاج رکھا، ہر چیز کا علاج رکھا ہے۔ تو جب اس کا علاج کرنے کا موقع ملا تو سب سے پہلے اس کی ہائٹ اور ویٹ معلوم کیا گیا، اس کا باڈی سٹرکچر معلوم کیا گیا، تو پتہ لگا کہ یہ بندہ شدید تیزابیت کا شکار ہے۔
सबसे पहले उसकी तजाबियत का इलाज किया गया, हालांकि तिब में कहीं नहीं लिखा हुआ कि पहले आप तजाबियत का इलाज करेंगे। तजाबियत का इलाज किया गया, जब तजाबियत का इलाज कंप्लीट हुआ तो उसके बाद फिर उसका दूसरा प्रोसेस स्टार्ट किया गया, जिसमें उसके नर्वस सिस्टम को एक्टिव किया गया, क्योंकि तजाबियत के अंदर गैसेस बनती हैं और गैसेस के होते हुए आप दूध कभी भी नहीं पिला सकते। और जब भी हमने नामर्दी का इलाज करना होता है तो उसमें हमें अद्वियात के साथ साथ दूध की ज़रूरत पड़ती है। अब जब उसको दूसरा उसका प्रोसेस स्टार्ट किया गया तो मेरा ख्याल है कि शायद 2.5 से 3 माह का प्रोसेस चला होगा दूसरे वाला, टोटल 6 माह का प्रोसेस चला। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उसने रिपोर्ट करवाई तो उसके जो सीमन थे वो 555 मिलियन एक्टिव हो चुके थे, जिसमें एक भी मुर्दा नहीं था। और फिर अल्लाह करना क्या हुआ कि कुछ ही महीनों के अंदर वो बाप भी बना, उनकी मिसेज प्रेग्नेंट भी हुई। उनकी मिसेज का ट्रीटमेंट नहीं किया गया, सिर्फ निसार खान का इलाज किया गया और उसके जो जरासीमन एक्टिव हुए 55 मिलियन, जबकि उसके जरासीम 0,0000 थे, यानी डेड भी नहीं थे। तमाम के तमाम वॉश था मादम नविया, उसके अंदर औलाद पैदा करने की सलाहियत बिल्कुल नहीं थी। इसको मर्दाना बांझपन कहा जाता है। जैसे औरतों का बांझपन होता है, ऐसे मर्दाना बांझपन भी होता है। अब हम पहले इसको कंप्लीट कर लें, फिर कोशिश करेंगे कि हम औरतों के बांझपन के ऊपर भी बात करें। अच्छा, यहाँ पे मर्दों के जो मादा नविया होता है, इसमें पस सेल्स की मिकदार का बढ़ जाना, ये भी सीमन को एक्टिव करने का बायस नहीं बनता, बल्कि उसको डेड करने का बायस बनता है। इसलिए जब हम इन्फ्लेमेशन का इलाज करते हैं तो इन्फ्लेमेशन के इलाज में सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि सोजिश को ठीक किया जाता है, इन्फ्लेमेशन को ठीक किया जाता है। इन्फ्लेमेशन के ठीक होने के बाद जब अंदर का सिस्टम ऐसा हो जाता है कि वो वज़न उठाने के काबिल हो जाता है, तो फिर उसकी खुराक में चेंजिंग पैदा की जाती है और उसको वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल करवाई जाती हैं जिसमें चांदी जैसे मुरक्बात इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट आप कभी भी देख लें, जितने लोग भी अब मर्दाना बांझपन का शिकार हैं या औलाद नहीं है उनके, वो डायरेक्ट मुगल्लज़ इस्तेमाल करते हैं। मुगल्लज़ इस्तेमाल करने से उनके प्रॉब्लम बजाय ठीक होने के उल्टा और बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं कि शायद इस चीज़ का इलाज दुनिया में है ही नहीं। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं कि मैंने मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज उतारा। तो जब मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है तो फिर मर्दाना बांझपन ये भी एक इंसान की बीमारी है, एक प्रॉब्लम है, जिसका इलाज 100% मुमकिन है। अच्छा, अब यहाँ पे जब उनके नर्वस सिस्टम को एक्टिव किया गया आखिर में, तो उनका सीमन का निज़ाम बहाल हो गया और वो औलाद पैदा करने के काबिल हो गए। यहाँ पे उनकी बेगम का इलाज नहीं किया गया, उनकी मिसेस का इलाज नहीं किया गया। यहाँ पे इलाज किया गया तो उनका अपना इलाज किया गया। अब इसी तरह जब औरतों के प्रॉब्लम होते हैं, बाज़ जगह पे ऐसा होता है कि मर्द ठीक होते हैं, औरतें बांझपन का शिकार होती हैं, औलाद नहीं होती। अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो समझ लीजिए कि अगर पीरियड्स नॉर्मल आते हैं, अपने टाइम पे आते हैं, उनमें पेन का एहसास नहीं होता और कलर भी नॉर्मल है तो बेहतरीन है। फिर औरत बांझपन का शिकार नहीं होनी चाहिए। और अगर औरत के एग्स ठीक नहीं बनते या हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब भी औरतें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अगर औरतों के फाइब्राइड्स हो जाते हैं या ट्यूमर बन जाता है, तो उस सूरत के अंदर भी अब फाइब्राइड्स जो होते हैं वो छोटे छोटे ट्यूमर होते हैं, छोटी छोटी गिल्टियाँ बन जाती हैं, जबकि ट्यूमर बड़ा ट्यूमर होना ये एक अलग चीज़ है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जिन औरतों के फाइब्राइड्स बनते हैं उनकी ज़ुबान का कलर वाइट होता है, या सेंटर में से वाइट होता है या पूरी वाइट होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अक्सर औरतें क्या करती हैं कि अपनी ब्लीडिंग ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होती है, तो ब्लीडिंग को रोकने के हवाले से वो ब्लीडिंग को रोकने के हवाले से ट्रांज़ामिन जैसे कैप्सूल और विटामिन के जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे वक्ती तौर पे ब्लीडिंग रुकती ज़रूर है, लेकिन प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मर्दाना बांझपन है और जो ज़नाना बांझपन है, इन दोनों का किसी हद तक कॉमन एक कंडीशन ज़रूर कह सकते हैं कि दोनों के अंदर अगर सोजिश बढ़ती है, तो दोनों ही बांझपन का शिकार हो सकते हैं। यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि मर्द भी ठीक होता है, औरत भी ठीक होती है, तो फिर औलाद नहीं हो रही होती, तो उसके लिए फिर तिब के अंदर मुख्तलिफ पैरामीटर हैं, जिसमें औरत के लिए सफाई रहम के हवाले से चीज़ों का इस्तेमाल करवाया जाता है और उससे फिर औलाद पैदा होती है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मर्दाना बांझपन है और ज़नाना बांझपन है, इन दोनों के अंदर कदरे चीज़ें मुख्तलिफ हैं। लेकिन चूँकि मर्द के अंदर ब्रीडिंग का सिस्टम नहीं होता, मर्द के अंदर बच्चा पैदा करने का सिस्टम नहीं होता, अब अल्लाह ने हर चीज़ अपने कायदे कुलिये के तहत तरतीब दी है। मर्दाना
یوٹرس کے اندر جا کے وہ پرورش پاتے ہیں اور پھر ان کے جب ملاپ ہوتا ہے تو پھر جا کے بچے کی ایک گروتھ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اگر مرد ٹھیک ہے عورت ٹھیک نہیں، اگر عورت ٹھیک ہے مرد ٹھیک نہیں، دونوں صورتوں میں بچہ پیدا ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بے اولادی کا جو پیرامیٹر ہے ترتیب دینے کا، جیسے مثال کے طور پہ پچھلے دنوں میں نے اپنی بھتیجی کا ٹریٹمنٹ کیا، اس کے ہارمونز کا پرابلم تھا، تو اس کے میں ایک بات سمجھ نہیں پایا آج تک کہ اگر ہم رپورٹس کو پیرامیٹر بنائیں تو رپورٹس کے ذریعے آج تک علاج کیوں نہیں ہو پائے۔ میں رپورٹس کو اہمیت نہیں دیتا سوائے ایک حد کے کہ اگر کسی انسان کا کریٹینن یا بلڈ یوریا بڑھ گیا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اکثر بیشتر یہ کہا جاتا ہے گردے سکڑ رہے ہیں۔ اب گردے کیوں سکڑے؟ گردے تو تیزابیت سے بھی سکڑ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ گردوں کے اندر اپنے ٹیشو تو کام کر رہے ہیں جگر کے، اس کے اندر دل کے ٹیشو بھی کام کر رہے ہیں، اس کے اندر اعصاب کے ٹیشو بھی کام کر رہے ہیں۔ اب گردے بذات خود اکیلے کچھ نہیں ہیں، اگر یہ تینوں مرکب بیچ میں نہ ہوں گے، گردے کے اپنا ٹیشو تو کام کر رہے ہیں جگر کے، کیونکہ جگر گردے کا متحد کام کرتے ہیں آپ کے جگر کے، اور ایپیتھیلر ٹیشو تو آپ کے کام کر ہی رہا ہے، لیکن آپ کا اگر مسکولر ٹیشو، آپ کا ایپیتھیلر ٹیشو اگر صحیح نہیں ہے، آپ کے نروس ٹیشو اگر آپ برابر تناسب میں کام نہیں کر رہے تو یقیناً گردوں کے ایک حصہ سکیڑ کا شکار ہوگا۔ یاد رکھیے گردے پورے کبھی بھی سکیڑ کا شکار نہیں ہوتے، ان کے اندر ایک حصہ، ایک ٹیشو سکیڑ کا شکار ہوتا ہے جہاں سے پیشاب کا اخراج کا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ علاج چاہتے ہیں تو علاج کے لیے کچھ پیرامیٹر آپ کو نہیں بنانا، ایلوپیتھک کو نہیں بنانا، آپ کو ان کی رپورٹس کو نہیں بنانا۔ یاد رکھیے گا رپورٹس کبھی بھی اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو نہیں سمجھ سکتی۔ مثال کے طور پہ میں نے فیٹی لیور کا جو علاج کیا آج تک کر رہا ہوں الحمدللہ کامیابی کے ساتھ، تو مجھے رپورٹس نے کوئی ہیلپ نہیں کی۔ جب میں نے فرسٹ ٹائم فیٹی لیور کے بارے میں سنا تو مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ جو فیٹی لیور کی تسکین کی حالت میں چڑھتا ہے، اگر لیور کی تسکین کی حالت میں فیٹی لیور ہو گیا ہے تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو لیور کو حرکت دینا ہوگی، آپ کو وہاں حرارت مہیا کرنا ہوگی۔ یہاں پہ بے شک اگر لیور سکیڑ کا شکار بھی ہے تب بھی آپ کو ہیٹ مہیا کرنی ہوگی، کیونکہ جیسے لیور کی فیٹ ختم ہوگی تو جگر کے اندر جو حصہ سکیڑ کا شکار ہے وہ اپنی حالت میں واپس آ جائے گا، کیونکہ تحریک، تسکین اور تحلیل، ان تین چیزوں کو آپ کبھی بھی نظر انداز مت کیجیے۔ اگر آپ اس کو نظر انداز کریں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے، اور ان تینوں چیزوں کا امتزاج کو سمجھنا یہ عام بندے کی یہ حاذق طبیب ہی کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے شعور اور عقل دیا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے کہ تحریک اور تسکین اور تحلیل یہ تینوں بڑے اہم پیرامیٹر ہیں علاج کے اندر۔ اگر آپ نے ان تینوں کو سمجھنے میں کہیں بھی غلطی کر دی تو آپ ناکام ہو جائیں گے کے اندر اضافہ کر دے گی، جبکہ طب ایک مکمل ایک ضابطہ حیات ہے، قانون ہے جس کے اوپر عمل کرنے سے آپ کامیاب ہوں گے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میں اپنا نیا چینل طب نبوی، جدید طب نبوی میں لانچ کر پاؤں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایسا نہیں ہو پایا کیونکہ مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں ٹائم، لیکن کوشش انشاءاللہ ضرور ہے کہ جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ اس کو لانچ کریں گے، اور اس کو اس طرح لانچ کریں گے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، کیونکہ ہم نے طب کو ایک نئے ایک انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ صابر ملتانی صاحب نے کی ضرور تھی، لیکن چونکہ اس وقت میڈیا کا دور نہیں تھا، اتنا ایک جدید دور نہیں تھا جو اس وقت ہم کھڑے ہیں، اور ایک یوٹیوب کا ایک وقت ہے، ایک سکہ چل رہا ہے کہ ہر انسان کو بات کہنے کا موقع مل رہا ہے، اور اپنی بات کو ثابت کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس کو منوانے کا موقع مل رہا ہے۔ لہٰذا کوشش یہ ہوگی کہ آنے والے وقت میں ہم اس کے اوپر مفصل نظر ڈالیں اور لوگوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ تو یہ کہ ہماری ویڈیو تھی آج مردانہ بانجھ پن اور زنانہ بانجھ پن کے حوالے سے، کوشش کی کہ اس کے اندر جس حد تک تفصیل سے بات کر سکیں ضرور کریں، لیکن دونوں حالتوں میں ہی ہمیں پرہیز اور جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا پیرامیٹر ہے اس کو پکڑنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، صحیح راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے سب کچھ یہیں رکھا ہوا ہے، یہیں سے ملے گا، لیکن آپ کے اندر خود بھی عقل موجود ہے۔ جب آپ کسی چیز کا استعمال کرتے ہیں، اس کے استعمال سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے، تو یقیناً آپ کو وہاں پہ کھڑے ہو کے سوچنا چاہیے کیا آپ کا علاج ٹھیک ہے، کیا آپ نے طبیب صحیح پکڑا، کیا آپ نے جو علاج کا جو پیرامیٹر تھا وہ صحیح ترتیب دیا۔ اگر علاج صحیح ہے
تو یقیناً سلو اینڈ اسٹڈی آہستہ 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 سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ جو چیزیں بگڑتی ہیں ان کو بگڑے ہوئے بھی ٹائم لگتا ہے، بگڑتے ہوئے اور ٹھیک ہوتے ہوئے بھی ٹائم لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری فنگر نکل جائے، نکلنے میں اس کو ایک لمحہ لگتا ہے اور ٹھیک ہونے میں اس کو کئی ہفتے لگ جاتے ہیں۔ یہی ایک طریقہ کار ہے جو انسان کے اندر کی انفلیمیشن کو ٹھیک کرنے کا باعث بنتا ہے، اور انفلیمیشن سے آگے ہوتا ہے ورم۔ جو ورم ہوتا ہے وہ پھر کینسر کی ابتدا ہوتی ہے، یوں سمجھ لیں کہ کینسر شروع ہو گیا۔ اور سوزش کو کور کیا جا سکتا ہے، ورم کو بھی کور کیا جا سکتا ہے، لیکن ورم کو کور کرنے کے لیے پیرامیٹر کچھ اور ہوں گے، اور وہاں پہ ہمیں اور زیادہ سختی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، جبکہ انفلیمیشن کو بڑا ایزیلی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کو بھی اگر آپ صحیح کنٹرول کریں گے، صحیح پیرامیٹر کے اوپر علاج ترتیب دیں گے، تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی ورنہ ناکامی ہوگی۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔